اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم، سورت کا رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 21، پارے کا رکوع نمبر 5۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ سورۃ روم کے اندر پہلے رکوع میں تو 2 پیش گوئیوں کا تذکرہ تھا جو ہو بہو صحیح اور سچ ثابت ہوئی۔ اب دوسرے رکوع کے اندر آخرت کا بیان ہے، اور تیسرے رکوع میں التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت۔ 6 آیات ہیں، ایک جیسی، ایک ہی لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت ہے، بڑی بڑی عظیم نعمتیں۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے، یبدأ ابتدا کرتا ہے، الخلق خلق کی، مخلوق کی پیدائش کی، ثم یعیدہ پھر اسے دوبارہ بنائے گا، یعید دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قائم ہوگی قیامت، الساعۃ قیامت، یبلس نا امید ہو جائیں گے مجرم، یہاں مجرم سے مراد کفار اور مشرکین ہیں، تو یبلس نا امید، اسی سے لفظ نکلا ہے ابلیس، ابلیس کا لفظی معنی نا امید، مایوس، ہر قسم کی خیر سے مایوس ہو چکا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی شریک، ان کے شریکوں میں سے، شفعاء سفارشی، سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے۔ کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے دربار میں اس کے اذن کے بغیر؟ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ
اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، ان کے تعلقات آپس کے ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، بس ایمان والوں کی دوستی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور اس دن قیامت قائم ہوگی، یومئذ اس دن یتفرقون الگ الگ ہو جائیں گے، الگ الگ، کوئی کسی کا دوست نہیں، جو شریک ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے یا پکارنے والے سب الگ ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی ٹاؤن ہے، اس میں سب لوگ رہ رہے ہیں، اچھے بھی برے بھی، نمازی بے نماز، لیکن قیامت کے دن یتفرقون الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کالونی والے اکٹھے ہو جائیں یا ایک ٹاؤن والے، نہیں، وہاں اپنے اپنے عمل کے حساب سے الگ الگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے صالح نیک، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ فی روضہ عالی شان باغ، روضہ کہتے ہیں باغ، جس طرح روضۃ من ریاض الجنہ، باغ میں یحبرون خوش اور خرم رکھے جائیں گے، یحبرون ان کی خوشی کا ہر قسم کا سامان کیا جائے گا، یحبرون خوش خرم رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پس وہی لوگ ہیں عذاب میں محضرون حاضر رکھے جائیں گے، حاضر رکھے جائیں گے، کوئی اس میں سے ابسینٹ نہیں ہو سکے گا کہ غیر حاضر ہو جائے یا چھٹی کر جائے، نہیں، سب کے سب پریزنٹ حاضر، محضرون حاضر رکھے جائیں گے، کوئی غیر حاضری کا تصور ہی کوئی نہیں، کوئی چھٹی کر جائے، کوئی غیر حاضری کرے عذاب سے، ایسا کوئی تصور نہیں، سب موجود ہیں۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پس اللہ کی تسبیح کرو، حِينَ تُمْسُونَ جب تم شام کرتے ہو، وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور جب صبح کرتے ہو۔ تُمْسُونَ شام، اس سے مراد نمازیں ہیں، مغرب کی، عشاء کی، وَحِينَ تُصْبِحُونَ اور جب صبح کرتے ہو، اس سے مراد نماز فجر، اور اس سے آگے پھر دوسری نمازیں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وَعَشِيًّا اور پچھلے پیر، یہ نماز عصر ہے، عشیہ، وَحِينَ تُظْهِرُونَ اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو، تظہرون دوپہر ظہر، تو اللہ پاک نے یہاں پانچوں نمازوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، تمسون، تصبحون، عشیہ، تظہرون، 5 نمازیں یہاں بیان کی گئی، اور یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جس کے اندر 5 قسم کی تبدیلی آتی ہے، 5 قسم کی، رات ہے، رات کا اختتام ہو رہا ہے، اور جو تاریکی ہے ختم ہو رہی ہے، فجر کی نماز پڑھو،
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ تاریکی جا رہی ہے۔ اور پھر سورج طلوع ہوتا ہے، اور جب شدت کی گرمی اور پورے غصے میں آ جاتا ہے، سورج پورے غصے میں گرمی برسا رہا تو اللہ تعالیٰ نے زور کی نماز رکھ دی۔ پھر جب اس میں کوئی تخفیف ہو گئی تو عصر کی نماز رکھ دی۔ پھر سورج غروب ہو گیا تو مغرب کی نماز رکھ دی۔ پھر سورج کے غروب ہونے کے بعد ایک ٹکیا ہے سرخ رنگ کی، سرخی جو آسمان کے کنارے پہ ہے، جب وہ غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز رکھ دی۔ اصل میں یہ 5 نمازیں کائنات کا جو دن رات کا نظام ہے اس کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، ہر تبدیلی پہ ایک نماز رکھ دی، ہر تبدیلی، ہر انقلاب پہ۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، زندہ کو مردہ سے، و یخرج المیت، اور نکالتا ہے مردہ کو من الحی، زندہ سے۔ اس کی ایک مثال تو علماء تفسیر نے مرغی اور انڈے کی بیان کی ہے۔ مرغی سے انڈا ہے، انڈے سے مرغی ہے، یہ ہے مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ۔ ایک مثال زمین کی بیان کی ہے، زمین بالکل بے آباد ہے، بے جان ہے، مردہ ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مردہ کو زندہ کر دیتا ہے، پھر اس میں فصلیں ہیں اور ہریالی ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زندہ کرتا ہے زمین کو موت کے بعد، مر چکی ہے، مردہ، بے آباد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ یہ ساری دلیلیں پیش کر کے آخرت کا بیان فرمایا۔ اب سورۃ روم کا رکوع نمبر 3، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی لفظ سے 6 آیات کریمات شروع ہو رہی ہیں، اور التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ نصیحت ہے، بڑی بڑی عظیم نعمتیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ کی نشانیوں سے یہ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ، پیچھے بھی چند صورتوں میں یہی طریقہ گزرا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا مختلف ہے۔ پہلی صورتوں میں یہ تھا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، نعمت کا بیان ہوتا، اس کے بعد اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، یہاں یہ لفظ پہلے ہی آ گیا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں سے، کہ اس نے پیدا کیا تم کو من تراب، مٹی سے۔ اللہ نے ہر انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ جب ہمارے باپ کو مٹی سے پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم بشر ہو جو پھیل رہے ہو، ایسا پھیلتا ہے، ایسا پھیلتا ہے کہ محلات بناتا ہے، آبادیاں قائم کرتا ہے، شہر تعمیر کرتا ہے، خشکی میں اور سمندر میں اور فضا میں سفر کرتا ہے۔ تنتشرون، تم پھیلتے ہو، منتشر ہوتے ہو، سفر کرتے ہو، آبادیاں بناتے ہو اور محلات تعمیر کرتے ہو، شہر قائم کرتے ہو۔ مٹی سے پیدا کیا اور آگے پھر سلسلہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ نشانی ہے اللہ پاک کی، اور کل 6 آیات کریمات۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اس کی نشانیوں سے ان خلق لکم کہ پیدا کیا تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری ہی جانوں سے، ازواجا بیویاں، تمہارے جوڑے۔ ازواج کا لفظی معنی ہوتا ہے جوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے، اور اس کا مقصد کیا رکھا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، سکون حاصل کرو، قلبی اور روحانی سکون۔ عزیز بھائیوں، گھر کا مقصد ہے سکون، تو گھر کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نان ایشو کو ایشو بنا دیتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چیز ہے، ایشو نہیں ہے، خواہ مخواہ اس کو ایشو بنا کر اپنے گھر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون رکھا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جنت کے اندر بھی یہی بیان کیا، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کی طرف جا کر سکون حاصل کرے، سکون حاصل کرے۔ عزیز بھائیوں، یہ سکون ہے جو اللہ نے رکھا ہے، جوڑے کے اندر، نکاح کے اندر سکون رکھا ہے۔ اور نکاح کے علاوہ جو لوگ برے راستے اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہر وقت تشویش ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، کوئی سکون نہیں ہے۔ سکون اس میں ہے جس کو رب کے قرآن نے سکون کہا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اپنے گھروں کے ماحول کو سکون والا رکھیں اور بے سکونی نہ پیدا کریں۔ خواہ مخواہ چھوٹی سی بات کو پکڑا اور گھر کے سکون کو خراب کر دیا، اللہ پاک کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ گھر پسند ہے جس میں سکون ہے۔ مقصد یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنایا تمہارے درمیان مودت، محبت۔ مودت اور محبت ایک ہی چیز ہے۔ یہاں پر میم کے اوپر زبر ہے، مودت محبت، میم پر زبر ہے۔ ورحمتاً اور رحمت ہے، یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں نازل فرمائے ہیں۔ ان دو لفظوں کا انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ مودہ، پہلے انسان جوانی کی عمر ہے، نکاح ہے تو مودت ہے، محبت ہے۔ پھر جب بوڑھے ہوتے ہیں نا، رحمہ، پھر بیوی خامد ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے، سہارا ہے۔ ایک کو تکلیف ہے تو دوسرا اس کے لیے اس کی تکلیف کے ازالے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے بھی تھا لیکن بڑھاپے میں زیادہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے پہلے مودت کا لفظ بولا ہے۔ یہ ایک عرصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں گزرتا ہے، پھر وہ رحمت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور کرتے ہیں اور جو غلط قسم کی تہذیبیں ہیں، جہاں نکاح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے بلکہ دوسرے غلط سلسلے ہیں، بدکاری کے اور عشق معشوق کے، ان میں نہ مودت ہے، نہ رحمت ہے، نہ سکون ہے۔ سکون اسی میں ہے اگر فکر کریں تو۔ یتفکرون، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، حبب الی من الدنیا النساء
والطیب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے میری طرف 3 چیزوں کو محبوب بنایا ہے دنیا سے، ایک تو النساء عورتیں، اور دوسرا والطیب اور خوشبو، اور تیسرا فرمایا وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے۔ سنن نسائی عشرۃ النساء حدیث نمبر 3391۔ تو ایک آدمی واعظ ہیں، مبلغ ہیں، بڑی تبلیغ کرتے ہیں ملک میں اور بیرون ملک، اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے ان کا محبت کا انداز ہے کہ نکاح بھی کرتے ہو، خوشبو بھی لگاتے ہو، اور نمازیں تمہارے باپ نے پڑھنی ہے، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے محبت کے انداز میں وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ سبحان اللہ، بہت بڑی آیت کریمہ اور نشانی، اللہ کی نشانیوں سے خلق السماوات والارض، پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اتنی بڑی چھت ہے اور بغیر ستون کے اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہے۔ واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، زبانوں کا مختلف ہونا، عربی ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، ہندی، جاپانی، ترکی، حبشی، چینی، روسی، فرانسیسی، جرمنی، ہر قوم کی، ہر علاقے کی زبان الگ ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی زبان بھی ایک ہے، جو کھا رہے ہیں وہ بھی ایک ہے، لیکن زبان سب کی الگ ہے۔ عزیز بھائیوں، پھر اس سے آگے چلیے، یہ ہم پنجابی زبان بولتے ہیں، تو جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہو، ایک بولتا ہے، دوسرے کی آواز اس سے مختلف ہے، تیسرے کی اس سے مختلف ہے، چوتھے کی اس سے مختلف ہے۔ اگر پنجابی بولنے والے 10 کروڑ آدمی ہیں نا، تو ایک کی آواز دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، بولتے سارے پنجابی ہیں۔ آپ سب بھائی دیوار کے پیچھے چلے جائیں، بولنا شروع کر دیں، آواز سن کے شناخت کر کے ہم بتا دیں گے کہ یہ فلانا آدمی ہے، کیونکہ آواز مختلف ہے، بولتے سارے پنجابی ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، ائمہ حرمین قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نظر نہیں آ رہے، آواز سن کے پتہ چل جائے گا فلانے امام صاحب ہیں۔ تو کوئی شخص انگریزی بولنے والے، آپ فرض کرو 2 ارب آدمی ہیں، تو کسی کی انگریزی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، اس کا جو انداز ہے بولنے کا، آواز جو گلے سے نکل رہی ہے وہ مختلف ہے، کسی ایک انسان کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی۔ واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ 5 بھائی ہیں، 8 ہیں، سارے ایک ہی زبان بول رہے ہیں، آواز نہیں ملتی، کوئی تصور ہی نہیں کہ کسی ایک کی آواز دوسرے کی آواز سے مل جائے۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، کالا رنگ ہے، گورا رنگ ہے۔ اب کالے رنگ کے 10 کروڑ آدمی ہیں، تو ایک کا کالا رنگ دوسرے کے کالے رنگ سے نہیں ملتا۔ سفید ہے، گورا رنگ ہے، 20 کروڑ ہے، تو ایک کا سفید رنگ
دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، گورا رنگ ہے اور 30 کروڑ آدمی ہیں تو ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ اللہ پاک کی نشانی ہے، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے زبانوں کا اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ جس طرح کہتے ہیں میرے لالوں کی جوڑی اور 2 لال ہیں، دونوں کا رنگ الگ الگ ہے، ایک جیسا نہیں ہے، اللہ پاک نے مختلف بنائے۔ ایک انسان کی آنکھ کسی دوسرے سے نہیں ملتی، ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، اللہ پاک کی یہ نشانی ہے بہت بڑی۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں جاننے والوں کے لیے۔ غور تو کرو اس آیت میں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں سے تمہارا سونا، تمہاری نیند دن میں اور رات میں، باللیل رات کو بھی سو جاتے ہو، والنہار اور دن کے وقت کیلولہ کرتے ہو۔ روس کے اندر جو کمیونسٹ پارٹی ہے انہوں نے ایک تجربہ کیا کہ انسان کی جو نیند ہے نا وہ ختم کر دی جائے، کوئی ایسا طریقہ میڈیسن میں تاکہ ایک مزدور ہے اس سے 24 گھنٹے کام لیا جائے، کام ہی کرتا رہے، لیکن وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فطرت ہے، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے، اس کا فضل رزق۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں، جو غور کر کے سنتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں سے دکھاتا ہے تمہیں بجلی، البرقہ بجلی، ڈر سے، وطمع اور لالچ سے۔ ڈر بھی ہوتا ہے بارش زیادہ ہوگی تو سیلاب آ جائے گا، لالچ بھی ہوتا ہے کہ موسم کی جو شدت ہے وہ ختم ہوگی اور اچھا موسم ہو جائے گا، فصلوں کو فائدہ ہوگا۔ خوفاً و طمعا، دونوں ہی چیزیں ہیں، ڈر بھی ہے طمع بھی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل سے جو کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں سے کہ کھڑے ہیں زمین اور آسمان اس کے حکم سے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر وہ تمہیں بلائے گا، بلانا زمین سے، یعنی قیامت کے دن زمین سے بلائے گا۔ اذا انتم تخرجون، تو اچانک تم نکل آؤ گے، سارے کے سارے جتنے بھی مردے ہیں سب نکل کے باہر آ جائیں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے فرما بردار اور مطیع ہیں، اور اس کے حکم کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے خلق کی، اسی سے آج کا مضمون شروع ہوا تھا۔ اللہ یبدأ الخلق، اسی پہ اختتام ہو رہا ہے، ابتدا بھی اور اختتام بھی۔ ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ۔ وہو اہون علیہ، اور وہ زیادہ آسان ہے، دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اسی کی شان بلند ہے۔ المثل شان، یہاں المثل کا معنی شان اور صفت، اللہ کی شان بڑی بلند ہے۔ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نشانیاں سمجھنے اور ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔